بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بیگم رانا بطور پاکستان کی سفیر۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور رانا لیاقت پہلی خاتون اول قرار پائیں۔ لیاقت نے انہیں اپنی کابینہ میں اقلیتوں اور خواتین کے بہبود سے متعلق وزارت دی۔ ابھی 4 سال ہی گزرے تھے کہ راولپنڈی میں ایک جلسے میں خطاب کے دوران لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ رانا اب واپس انڈیا چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ کتاب دی بیگم کی مصنفہ تہمینہ عزیز ایوب بتاتی ہیں کہ ابتدا میں وہ بہت پریشان تھیں اور گھبرائیں بھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ لیاقت ان کے لیے کوئی پیسہ یا جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ان کے اکاؤنٹ میں محض 300 روپے تھے اور ان کا بڑا مسئلہ بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم تھی۔ کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی۔ حکومت پاکستان نے انہیں ماہانہ 2000 روپے کا وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ 3 سال بعد انہیں ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیج دیا گیا، جس سے انہیں کچھ آسرا ہوا۔ رانا نے 1949 میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھ دی تھی اور بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی وہ اس تنظیم سے وابستہ رہیں۔ ہالینڈ کے بعد انہیں اٹلی میں پاکستان کا سفیر بنایا گیا۔ وہ بہت تعلیم یافتہ تھیں اور مختلف موضوعات پر ان کی اچھی گرفت تھی۔ رانا لیاقت علی نے سفارت کاری کے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ ہالینڈ نے انہیں اپنے سب سے بڑے اعزاز اورنج ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس وقت ہالینڈ کی رانی سے ان کی اچھی دوستی ہوئی اور رانی نے انہیں ایک عالی شان گھر کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، تم انتہائی سستے داموں میں اسے اپنی ایمبیسی کے لیے خرید لو۔ یہ گھر شہر کے درمیان میں اور شاہی محل سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہ بلڈنگ آج بھی پاکستان کے پاس ہے، جہاں ہالینڈ میں پاکستان کا سفارتی عملہ رہتا ہے۔ بیگم رانا سوئٹزرلینڈ کی سفیر بھی رہیں اور انڈیا کے سابقہ سیکرٹری خارجہ جگت مہتا کے فلیٹ میں ٹھہریں، جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں انڈیا کے جونیئر سفیر ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جگت مہتا نے اپنی کتاب نیگوشی ایٹنگ فار انڈیا، ریزالونگ پرابلمز تھرو ڈپلومیسی میں لکھا، وہ ہمارے چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہیں، حالانکہ وہاں برطانوی سفیر نے، جو پاکستان کی سفیر کی ذمہ داری بھی سنبھالتے تھے، انہیں اپنے گھر رہنے کی دعوت دی۔ انہوں نے لکھا کہ آتے ہی وہ بغیر تکلف کے میرے باورچی خانے میں چلی گئیں اور تو اور ایک مرتبہ انہوں نے میرے 2 چھوٹے بچوں کو نہلایا بھی تھا۔ ڈپلومیسی کی تاریخ میں انڈیا اور پاکستان کے سفیروں کے درمیان اس طرح کی دوستی کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔